بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افق سے نکلا سحر کا تارا، اٹھو جوانوں اٹھو خدارا، نہ ہوگا سستی سے اب گزارا، کہ وقت کا ہے یہی اشارہ، امام نے ہے تمہیں پکارا، امام نے ہے تمہیں پکارا، اٹھو اب احمدی جوانوں، اٹھو محمد کے پہلوانوں، حریم کعبہ کے پاس بانو، چلو کہ ہے امتحان تمہارا، امام نے مسیح موعود کے دلیروں، اٹھو نیستان دی کے شیروں، اٹھو اٹھو ہاتھ منہ پہ پھیرو، کہ سر ہے پھر کفر نے ابھارا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو ابھی پچھلے 2 دن پہلے جو جمعے کی رات کو ہدایت ریڈیو پہ پروگرام ہوا، اس میں ادریس صاحب نے اور مبشر شاہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کا یہ جواب ہے۔ جیسے جیسے انہوں نے باتیں کی ہیں ویسے ویسے میں اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ادریس صاحب نے شروع میں کہا کہ یہ اپنے آپ کو مبلغ کہتا ہے لیکن یہ مربی بھی نہیں ہے۔ میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں اس کا ہماری گفتگو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنا کافی ہے کہ میں ایک احمدی مسلمان ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور میں آپ کے علماء کے سامنے کچھ سوالات رکھتا ہوں جن کے جوابات مجھے قرآن و سنت کی بنیاد پر چاہیے، لیکن وہ آج تک مجھے ملے نہیں ہیں۔ مبشر صاحب جو ہیں وہ مجھے مربی بھی کہتے ہیں، مربیوں کا استاد بھی کہتے ہیں، بہت بڑا مربی بھی کہتے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر لیتے کہ میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں، لیکن بہرحال مجھے فرق نہیں پڑتا کہ میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں، اس کا ہماری گفتگو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ثابت ہوگی کہ ان میں آپس میں اتفاق نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میرے متعلق یہ کیا سوچیں کیا خیال رکھیں۔ ادریس صاحب نے ایک سوال کیا مبشر شاہ صاحب کو کہ جناب آپ نے جو تیاری کی ہے وہ بھی آپ بات کریں، لیکن وہ ذرا مختصر رکھیں، اور جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا ذرا تفصیلی جواب دے دیں۔ کہ یہ احمدی کہتے ہیں کہ اسمبلی کو ہمارے متعلق بات کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، کوئی اختیار نہیں ہے اس کو، تو اس کے بارے میں ذرا بتا دیں۔ مبشر شاہ صاحب نے کہا پہلے تو یہ کہ اس سوال کا وہ مختصر جواب دے دیں گے، لیکن اس کا تفصیلی جواب ادریس صاحب دیں گے کیونکہ ان کا اس بارے میں خاصا مطالعہ ہے۔ لیکن بعد میں پھر خود ہی ڈر گئے، وہ کہنا کہ نہیں اس کا جواب تو نہ ادریس صاحب دیں گے نہ عبد القادر مدنی صاحب دیں گے، کوئی بھی نہیں دے گا، بلکہ شاید احمدی ہی جواب دیں اس کا۔ تو پتہ نہیں ڈر والی کیا بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسمبلی جو ہے، اس کا جواب انہوں نے آخر میں دیا لیکن میں پہلے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی پاکستان کی ہے، اسلامی ملک کی ہے، کسی یہودی سے ملک کی نہیں ہے، اس لیے اس کو اختیار ہے۔ اب یہ تو آپ نے دعویٰ کیا نا، اس کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی بنیاد پر کسی اسمبلی کو، کسی حکومتی ادارے کو، کسی حکومت کو، کسی فرد کو دوسرے فرد کے دین کا فیصلہ کرنے کا ہرگز بھی اختیار نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس اسلامی ملک اسمبلی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دین کے معاملے میں دخل اندازی کرے، تو ابھی حال ہی میں سندھ اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو غیر مسلموں کو یہ جبری مسلمان بنا لیتے ہیں شادیاں کرنے کی خاطر اور دوسرے کاموں کی خاطر، تو یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ 18 سال سے کم عمر کا شخص جو ہے، مرد یا عورت، وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا، اور 18 سال سے زیادہ والا کرے گا بھی تو اس کو 21 دن تک اس کا اعلان کرنے سے روک دیا ہے، اس کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ اعلان کرے گا۔ اس کے اوپر علماء نے بہت احتجاج کیا، شور مچایا، اس کو کالا قانون کہا، اور یہ کہا کہ یہ شریعت میں مداخلت ہے، اس کو کوئی حق نہیں ہے یہ بات کرنے کی، اسمبلی کون ہوتی ہے۔ بلکہ آج کے امت اخبار میں جو آج 28 نومبر ہے،
اس کے امت اخبار میں کراچی سے جو شائع ہوتا ہے اور دیگر شہروں سے بھی، کہ اب حکومت بتائے گی ہمیں کہ دین قبول کریں یا نہ کریں، اسلام قبول کریں یا نہ کریں۔ تو جب حکومت آپ کو یہ بتا سکتی ہے کہ یہ اسلام ہے اور یہ اسلام نہیں ہے، تو وہی حکومت آپ کو یہ بھی بتا سکتی ہے کہ آپ اس کو قبول کریں یا نہ کریں۔ تو جب آپ نے حکومت کو چھٹی دے دی، پہلے اجازت دے دی ہے، اس کو دخل اندازی کرنے کا حق دے دیا، اختیار دے دیا، وہ جو چاہے کرے۔ اب آپ نے ایک دفعہ مان لی ہے بات اس کی۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اسمبلی کو اگر اختیار نہیں ہے تو مرزا ناصر احمد کرنے کیا گئے تھے؟ یہی کرنے گئے تھے، ان کو یہ سمجھانے گئے تھے کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے، اس لیے آپ ان معاملوں میں مداخلت نہ کریں، اور دین کا فیصلہ ہر بندے کو اپنی ذاتی طور پر کرنے دیں، ورنہ اس کا نقصان ہوگا۔ اور وہ نقصان ہوا بعد میں، اس کے بہت سی تفصیلات ہیں۔ لیکن اب جو بات ہوئی ہے، تو آپ کو خود پتہ لگ گیا کہ آپ نے 1974 میں کیا کیا تھا، پھر آپ نے 1984 میں کیا کیا تھا۔ تو اب اس کی سزا بھگت رہے ہیں آپ، اب بھگتے ہیں۔ اب آپ نے اپنے ہاتھوں سے جو بیج بویا تھا، اب اس کی فصل آپ کاٹ رہے ہیں، اور اب آپ کہتے ہیں کہ حکومت کو اختیار نہیں ہے۔ اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، میرے پاس بہت سے ایسے اخباری تراشی موجود ہیں جس میں علماء نے حکومت کی اتھارٹی کو چیلنج کیا ہے کہ تم ہوتے کون ہو دین کے معاملات میں ہمیں سکھانے والے۔ مدارس کا نظام ہو، اس کی رجسٹریشن ہو، اس کا آڈٹ ہو، علماء کو نظر بند کرنا ہو، اذان پہ پابندی ہو، اس طرح کی ساری باتوں میں وہ حکومت کی ریٹ کو کھلا کھلا چیلنج کرتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں یہ بتانے والے کہ کیا اسلام ہے کیا نہیں ہے، ہم تمہیں بتائیں گے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بائیکاٹ کر دیتے، نہ جاتے وہاں پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں باغی بننے کی تلقین کر رہے ہیں، کیونکہ بطور پاکستانی شہری کے اگر حکومت بلاتی ہے تو سب کو جانا پڑتا ہے، چاہے وہ خلیفۃ المسیح ہو یا جو بھی ہو، جو بھی پاکستان کا شہری ہے، جو بھی جس ملک کا شہری ہے، اس کو وہاں جانا پڑنا تھا۔ یہ آپ تو چاہتے تھے کہ جی حکومت بلائے، یہ نہ جائیں، پھر ہم کہیں گے دیکھا یہ تو باغی ہیں اور ان کو پکڑ کے سزا دو۔ لیکن ہم نے اس وقت آپ کا وار آپ پہ اٹھا دیا، اور ہم نے وہاں پہ جا کے ان کو سمجھایا، وہ نہیں مانے۔ اب اس کے بعد جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر وہ مبشر شاہ صاحب کہتے ہیں جی کہ جو انہوں نے پروگرام کیا تھا، اس کے بعد انصر رضا ڈر گیا، پریشان ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اگلے پروگرام میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کیا وہ جو ایمان لائے ہو، جو بدگمانیاں ہیں وہ اس سے بچا کرو، اس کی کثرت سے، اور بعض جو بدگمانیاں ہیں وہ گناہ بن جاتی ہیں۔ آپ ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا پروگرام لمبے عرصے سے سن رہے ہیں، ادریس صاحب بھی سن رہے ہیں، ان کو بتانا چاہیے تھا آپ کو کہ بات یہ ہے کہ ان کی ٹرنز ہوتی ہیں مختلف مربیان کی، ایک دو پروگراموں میں ایک آتا ہے، دوسرے پھر دو پروگرام میں کوئی اور آتا ہے، پھر اگلے پروگرام میں کوئی اور آتا ہے، اس لیے ہماری باریاں ہیں۔ بعض دفعہ اگر ہمارے ساتھی کوئی مصروف ہوں یا کسی وجہ سے نہ آ سکیں تو پھر ان کی جگہ پہ میں آ جاتا ہوں یا کوئی دوسرا آ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے پروگرام ایک ہی بندہ کرتا ہے، مختلف لوگ کرتے ہیں، اس لیے آپ کی یہ بدگمانی ہے۔ پھر اس کے بعد مبشر شاہ صاحب نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر مختلف الزامات لگائے کہ جنہوں نے جھوٹ بولا ہے، اور ساتھ انہوں نے ایک حدیث پڑھ کر سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہلاک ہوگا۔ حدیث میں تو صرف آخرت میں ہے نا کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، اس میں دنیا میں کسی ایسے بندے کو جو احادیث جھوٹی بناتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہو، اس کی دنیا میں سزا کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا ارشاد فرمایا کہ جو خدا پر جھوٹ باندھتا ہے اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں سزا کا ذکر ہے، اس کی تباہی اور ناکامی اور نامرادی ہے۔ اس میں بہت سی آیات ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں یہ ایک اور پروگرام بھی کر سکتا ہوں، اور اس میں ساری باتیں، آپ کے علماء کی باتیں، آپ کے عقائد کی کتابوں سے، قرآن کریم سے میں ساری حقیقت آپ کے سامنے کھول سکتا ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا کہا کیا نہیں کہا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر وہ نبی نہیں ہیں تو پھر جو چاہے کہتے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا میں 6-7 ارب کی آبادی ہے، لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن ہر ایک کے پیچھے تو نہیں ہم پڑتے۔ لیکن جو نبی ہوتا ہے، جب وہ نبی ہونے کی حیثیت سے بات کرے تو پھر ہمیں اس کو ماننا پڑتا ہے۔ لیکن اگر وہ نبی نہیں ہے تو پہلے یہ دیکھیں کہ وہ نبی ہے بھی کہ نہیں۔ اگر وہ نبی نہیں ہے تو جیسے میں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے، اس سے جو مرضی کہتا رہے۔ لیکن جب ہم یہ کہیں کہ وہ نبی ہونے کی حیثیت سے بات کرتا ہے تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ نبی ہے بھی کہ نہیں۔
اس کے لیے آپ کو قرآن کریم کی جو باتیں ہیں، جو علامات ہیں، جو معیار ہے، وہ دیکھنا پڑے گا. اس شخص کی حیثیت کو متعین کر لیں، اس کے بعد اب بات کریں کہ اس نے یہ بات جو کی ہے وہ غلط ہے یا درست ہے. کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، لوگوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات محکمات ہیں، بہت سی متشابہات ہیں. تو جو راسخون فی العلم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ لگا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے، لیکن یہ ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے عوام کو بلکہ علماء کو بھی بہت سی باتوں کا نہیں پتہ ہوتا، تو لیکن وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ بندہ چونکہ نبی ہے اس لیے اس نے جو کہا ہوگا وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ اصول بنائیں کہ نبی کی ہر بات کا حوالہ ہونا چاہیے، تصدیق ہونی چاہیے، جو اس نے کہا کہ فلاں جگہ پہ لکھا ہے تو میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے. جب آپ نے یہ کہا کہ دکھاؤ کہاں لکھا ہے تو پھر آپ نے نبی کو تو نہ ماننا نا، پھر تو اس کتاب کو ماننا، اس حوالے کو ماننا، نبی کو تو پھر بھی نہیں ماننا. اس لیے کہ اگر وہ حوالہ نہ ملتا تو پھر آپ نبی کو نہ مانتے، لیکن جب آپ کو حوالہ دکھا دیا جائے تو ماننا تو آپ نے پھر بھی نہیں. اس لیے اول یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ نبی ہے کہ نہیں. لیکن میں آپ سے 2 سوال کرتا ہوں اسی اصول کے تحت. اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں 30 نمبر آیت میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی یہ نشانی تورات میں لکھی ہے اور آپ کے صحابہ کی کہ ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے اثر ہیں، آثار ہیں، نشان ہیں. اور انجیل میں یہ لکھی ہے کہ جیسے کومپل ہے وہ زمین سے پھوٹتی ہے، پھر وہ تھوڑی سی مضبوط ہوتی ہے، اپنے ڈنٹل پر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر وہ مضبوط تنا بن جاتی ہے اور اس کو وہ پورا درخت بن جاتی ہے. یہ بتائیں کہ تورات میں اور انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر آپ کے صحابہ کا ذکر کر کے یہ آیات کہاں پہ ہیں، یہ فکرے کہاں پہ ہیں؟ کیونکہ خدا نے نام لے کر کہا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ تورات اور انجیل میں کہاں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی یہ نشانی ہے، تاکہ جب وہ آتے تو پھر لوگ فٹافٹ ان کو مان لیتے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ تورات اور انجیل میں تو تحریف ہو چکی ہے تو وہ باتیں یہاں پہ نہیں ہیں. حالانکہ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ جو تورات اور انجیل اس وقت ہمارے پاس ہے وہ وہی تورات اور انجیل تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں آپ کے پاس تھی، اس زمانے میں تھی. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے سورہ الاعراف میں آیت نمبر 158 میں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ جو اس نبی امی رسول کی اتباع کرتے ہیں وہ اس کو اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. یعنی وہ علامات جن کا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر کرتا ہے وہ تورات اور انجیل میں اس وقت لکھی ہوئی موجود تھیں. جو لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں اس کو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو اتباع کرتے ہیں وہ لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں وہ کیوں نہیں لکھا ہوا پاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الفاظ میں نہیں ہے. جو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے وہ اپنی بصیرت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور جو نہیں دیکھتے وہ بصارت کی آنکھ سے دیکھنا کا مطالبہ کرتے ہیں. تو یہ اس دور میں بھی موجود تھی. اب بائبل اس میں بھی باتیں لکھی تھیں، آج بھی بائبل وہی موجود ہے. آج ہمیں ذرا دکھا دیں، تعویل نہیں چاہیے. جن الفاظ میں آپ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں انہی الفاظ میں ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تورات اور انجیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی علامات ہمیں دکھا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو. اب نبی تو 1,24,000 آئے ہیں تو سب کا نہیں مطالبہ کرتا. قرآن کریم میں 25-26 کا نام آیا، اس کا بھی مطالبہ نہیں کرتا. آپ صرف 5 انبیاء کی کتابوں سے یہ فکرہ دکھا دیں کہ وہ انبیاء اپنی قوم کو دجال سے ڈراتے ہوں. صرف 5 انبیاء کی، وہ 5 جن کا قرآن میں ذکر ہے، ان میں سے کسی 5 کی کتابوں سے یہ دکھا دیں. پھر آپ نے کہا کہ جو علامات ہیں وہ تو پوری نہیں ہوئیں. علامات ہوتی تو سب سے پہلے علماء مانتے، حالانکہ سب سے پہلے تو علماء انکار کرتے ہیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو اس نبی امی کی تباہ کرتے ہیں وہ اس کے متعلق تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس. تو اگر لکھا ہوا ہے تو پھر سارے کیوں نہیں مانتے؟ چند کیوں مانتے ہیں؟ سارے کے سارے یہودی اور عیسائی ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر اہل کتاب جو ہیں وہ ایمان لے آتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب تو ان کے پاس تھی، اس میں سارا کچھ لکھا ہوا تھا، پھر بھی نہیں مان لائے وہ، اور یہی کام آپ کرتے ہیں. پھر مبشر شاہ صاحب کو بریک دلوا کر ادریس صاحب نے کہا کہ جی ان کے ریڈیو کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے،
حالانکہ وہ اور مبشر شاہ صاحب حضرت مسیح السلام کے متعلق مسلسل بدتمیزی اور توہین والے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جس سے ہماری خوب دل آزاری ہوتی ہے، لیکن ہم صبر کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 میں کہ تم نہایت ہی کثرت سے اذیت والی باتیں سنو گے ان سے جن کو پہلے تم سے کتاب دی گئی اور وہ جو مشرک ہیں، لیکن صبر کرنا۔ تو ہم تو صبر کرتے ہیں، آپ کی طرح یہ نہیں کہتے کہ گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا۔ ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں، اور قرآن تو ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے۔ آپ کا چونکہ قرآن پر عمل نہیں ہے، ایمان بھی پتہ نہیں منہ زبانی ہے، اس لیے آپ کو یہ جو تعلیم ہے اس کا پتہ نہیں ہے۔ پھر مبشر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مرزا صاحب کے مخاطب تو جاہل لوگ تھے، انہوں نے آنکھیں بند کر کے ان کی بات مان لی، لیکن جب یہ باتیں علماء کے پاس پہنچی تو انہوں نے پکڑ لیا، معاقبہ کیا کہ یہ باتیں تو قرآن حدیث میں نہیں لکھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تاریخی طور پر بھی یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مریدوں میں بڑے بڑے علماء تھے، جس میں غیر احمدی علماء بھی مانتے ہیں کہ ہندوستان کے چوٹی کے جو علماء تھے ان میں حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ ایمان لائے، بلکہ سب سے پکے مرید بنے۔ پھر ان کے بعد مولوی سرور شاہ صاحب تھے، عبد الکریم سیالکوٹی صاحب تھے، مولوی شیر علی صاحب تھے، پیر سراج الحق نعمانی صاحب تھے، اور بہت ایک لمبی لائن ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے بیعت کرنے والے تھے، جو دینی علماء شاید نہ ہوں لیکن پڑھے لکھے لوگ تھے، اس میں اسکولوں کے ٹیچر تھے، عدالتوں میں کام کرنے والے تھے، وکیل حضرات تھے، اور بہت سے پڑھے لکھے لوگ تھے جو حکومت میں اچھی ملازمتیں کرنے والے تھے، اسکولوں کالجوں کے گریجویٹس تھے، وہ سارے پڑھے لکھے تھے۔ اس لیے اس میں جاہل اگر ہوں گے بھی تو بہت کم تعداد تھی، اکثریت پڑھے لکھے لوگوں کی تھی۔ لیکن آپ کو یہ اعتراض کرتے وقت یہ خیال نہیں آیا کہ یہی اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت بہت سے انبیاء پر وارد ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ کو ماننے والے سارے ان پڑھ تھے، اکثریت، اور بہت کم لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور جو پڑھے لکھے تھے جس میں سب سے پڑھا لکھا ابو الحکم کہلاتا تھا، یعنی ابو جہل، اس نے نہیں مانا۔ جو دوسرے سردار تھے انہوں نے نہیں مانا، وہ بدر میں آ کے مارے گئے۔ تو پھر آپ یہ کہیں گے جو ان کے مخاطب تو سارے جاہل لوگ تھے۔ اگر یہ نبوت کی انکار کی دلیل ہے تو پھر تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے مخاطبین، ان کے ماننے والے تو سارے جاہل تھے، سارے ان پڑھ تھے، اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے یا جو کریم آف نیشن ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملا القوم۔ ملا القوم کا مطلب یہ ہے کہ قوم کی ملائی، یعنی کریم آف نیشن۔ وہ نہیں مانتے نا، اس میں علماء ہوتے ہیں، رؤساء ہوتے ہیں، حکام ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ خدا نے فرمایا کہ وہ تکبر کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم اس کو نہ مانو، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے مرشد شاہ صاحب آپ کو چاہیے کہ آپ احمدیت یعنی حقیقی اسلام پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنا تھوڑا سا علم حاصل کر لیں، جو عقیدہ آپ کا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیں۔ اور میں پہلے بھی آپ کی قرآن اور حدیث سے جاہلیت کا ثبوت دے چکا ہوں، آج ایک دفعہ پھر پتہ لگ گیا کہ آپ کو تاریخ انبیاء کا بھی نہیں پتہ، قرآن کی تعلیم کا نہیں پتہ، اور آپ کا مقصد صرف اپنے پیش رو مانوی یا باو اجداد جو کفار ہیں ان کی طرح احمدیت یعنی حقیقی اسلام پر کیچڑ اچھالنا ہی ہے۔ پھر ادریس صاحب نے بات کی، کہنا گیا کہ ریڈیو ون سائیڈڈ میڈیا ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ ان کے جو پاکستان یا دوسرے مسلمان ملکوں میں سارا کام ون سائیڈڈ ہے۔ ہمارے متعلق جتنا مرضی جھوٹ بول دو، جتنی مرضی ہرزہ سرائی کرو، ہمیں اس کا جواب دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، تبلیغ کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس لیے آپ اس ون سائیڈڈ کے متعلق کوئی بات نہیں کرتے، اور ان کو نہیں کہتے جی کہ احمدیوں کو بھی کھلی اجازت دو تبلیغ کرنے کی۔ پھر دیکھا جائے گا نا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے باتیں سنیں تو پھر جو سننے والے ہوں گے وہ خود ہی فیصلہ کر لیں گے۔ تو یہی کام پاکستان میں کیوں نہیں کرتے، سعودی عرب میں کیوں نہیں کرتے، ایران میں کیوں نہیں کرتے؟ وہاں بھی اجازت دینا سب کو کہ جب احمدی جو ہیں وہ کھلم کھلا اپنی تبلیغ کریں، دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں، پیار محبت سے، دوستی سے، لڑائی جھگڑا نہیں۔ تو اسی تناظر میں غالباً کینیڈین معاشرے اور قوانین کے دباؤ کے تحت کچھ اچھی اچھی باتیں بھی کی ہیں، جس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہی باتیں ہم پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے کر چکے ہیں، اور اب آپ نے بھی وہ باتیں کی ہیں، تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے۔ پھر ادریس صاحب نے چند سابقہ مناظروں کے متعلق بہت جھوٹ بولا، جن کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، اور جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام والی جھوٹ بولنے والی بات تھی وہ میں نے بتا دیا غالباً، کہ آپ نے کہا کہ حدیث میں تو یہ ذکر ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم پہ بنا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مفتری اللہ کی جو سزا ہے وہ دنیا اور آخرت میں بتائی ہے، اور آپ کے علماء نے بھی اور
عقائد کی کتابوں میں اور قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے. اگر آپ کہیں گے تو پھر میں اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ایک پورا پروگرام کر لوں گا. لیکن آپ کو حدیث پیش کرنے سے پہلے قرآن کو پیش کرنا چاہیے تھا. اس میں بتاتے کہ جھوٹے کی سزا ہے. تو اگر حضرت مسیح علیہ السلام نے جھوٹ بولے ہیں تو پھر ان کو وہ سزا ملنی چاہیے. جو وہ سزا نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹے نہیں ہیں. یہ سیدھی سی بات ہے. آپ کو چونکہ پتہ ہے کہ قرآن کریم کے مطابق تو دنیا میں سزا ملنی چاہیے, اور جو تاریخ ہے پچھلے 1300-1400 سال کی, اس میں یہی ہے کہ جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ مارا گیا, وہ ناکام ہوا, اور آج کسی کی بھی امت, کسی کا بھی گروہ موجود نہیں ہے. اس لیے جب جماعت احمدیہ 125 سال سے اللہ کے فضل سے نہ صرف قائم ہے بلکہ پھلتی پھولتی جا رہی ہے, تو قرآن کی روح سے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل سچی جماعت ہے, اس کے بانی بالکل سچے ہیں. اس لیے آپ جتنے مرضی جھوٹ بولیں, جب نتیجہ قرآن ہمارے حق میں نکالتا ہے تو پھر آپ کا ہم پر جھوٹ کا الزام لگانا بالکل غلط بات ہے. میں کہہ رہا تھا کہ ادریس صاحب نے پچھلے چند مناظروں کا ذکر کیا, اس میں بھی بالکل جھوٹ بولا. انہوں نے کہا جی کہ شہریار صاحب کے مقابلے میں انہوں نے آدھے صفحے کا اشتہار دیا اور اس میں لکھا کہ پہلے اجازت لو. تو آدھے صفحے کے اشتہار میں ایک بات تو نہیں نا لکھی تھی کہ صرف اجازت لو, بلکہ وہ اس کا پورا کچا چٹا کھولا تھا کہ انہوں نے خود ہی ایک طرفہ سارا کام کیا. جگہ, وقت, دن, موضوع, معیار, ماڈریٹر, سب کچھ خود ہی طے کر لیا اور اشتہار بنا کے شائع کرنا شروع کر دیا. اور پھر اس کے اوپر لکھا جی کہ چیف مشنری, حالانکہ میں چیف مشنری نہیں ہوں, میں تو صرف ایک معمولی سا مربی ہوں. تو آپ نے کہا جی چیف مشنری, سر سے پاؤں تک, اول سے آخر تک سارا جھوٹ بولا. تو ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہماری چونکہ جماعت ہے, ایک پورا نظام ہے, ہم یہ نہیں کہ اکیلا اکیلا مولوی اٹھ کے تو مقابلے کرنا شروع کر دیں. تو آپ اجازت لیں, یہاں پہ آ کے بات کریں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے. پھر ادریس صاحب نے کہا کہ جی 57 ممالک ہیں مسلمان, اس میں سے 22 ممالک کی زبان عربی ہے, تو ان کو خاتم کا مطلب نہیں پتہ. ادریس صاحب, یہ اگر آپ چند سال پہلے بات کرتے تو شاید آپ کی بات مانی بھی جا سکتی تھی, لیکن اب اس وقت تو مسئلہ یہ ہے کہ ہزاروں کے تعداد میں عرب ہماری جماعت میں شامل ہو چکے ہیں. اس میں علماء بھی ہیں, اسکالر بھی ہیں, دینی علم رکھنے والے بھی ہیں, عام لوگ بھی ہیں. اور ابھی ہمارے ریڈیو احمدیہ کے اوپر بھی ہفتے کو 9 سے 9:30 بجے تک عربی میں پروگرام ہوتا ہے. ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ جی کہ عربوں کو زیادہ پتہ ہے, تو عربوں کو زیادہ پتہ ہونا یا نہ ہونا تو کوئی بات نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے, حجت الوداع میں ارشاد فرمایا. پھر بھی آپ کہتے ہیں عربوں کو فوقیت ہے اس لیے کہ ان کی زبان ہے, حالانکہ ان سے بڑے بڑے علماء ہندوستان پاکستان میں پیدا ہو چکے ہیں. وہ خود مانتے ہیں کہ اسلام نکلا عرب سے ہے, لیکن اس کی جو ترقی ہے وہ دوسرے ملکوں میں ہوئی ہے. اس لیے آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. پھر مبشر شاہ صاحب نے ایک تو یہ کہا کہ مرزا صاحب کے مختلف دعوے ہیں. ایک دفعہ پھر پتہ لگا کہ ان کو نہ صرف یہ کہ اپنے عقیدے کا پتہ نہیں ہے بلکہ اپنے مسلک کا بھی پتہ نہیں ہے. اس لیے کہ ان کے مسلک کے جو صوفیاء ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں, جب حضرت بائی یزید بستامی سے پوچھا گیا کہ موسیٰ کون ہے, عیسیٰ کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, انہوں نے کہا سب میں ہوں. انہوں نے کہا جی کہ کرسی کیا ہے, کہنے کہ میں ہوں. انہوں نے کہا عرش کیا ہے, وہ کہتے ہیں میں ہوں. اسی طرح گلدستہ کرامات میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی والدہ سے کہ جب میں آپ کے پیٹ میں تھا تو دروازے پر ایک سائل آیا تھا, اس کو ڈرا کر بھگانے کے لیے ایک شیر آیا تھا. انہوں نے کہا ہاں, کہتے ہیں وہ شیر میں تھا. تو باپ نے کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں شیر ہوں, تو نعوذ باللہ انہوں نے اپنے آپ کو جانور سے تشبیہ دی. اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لکھا ہے کہ جو مخالفین ہیں وہ ایسے گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگتے ہیں. اب شیر ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا رسول اور جو دیگر بزرگان ہیں وہ شیر ہیں جن سے مخالفین جو ہیں وہ ڈر کر بھاگتے ہیں. یہ تمثیل ہوتی ہے. بتائیے آپ کو اردو زبان بھی نہیں آتی, محاورے بھی نہیں آتے, اور آپ اس طرح سے صرف احمدیت کی دشمنی میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مناظرے کے متعلق یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ میں موضوع, معیار اور شرائط بار بار بیان کر چکا ہوں, عقلی دلائل بھی دے چکا ہوں کہ وہ موضوع کیوں ہونا چاہیے, کیوں اجرائے نبوت کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے, کیوں قرآن کریم معیار ہو. اس لیے کہ معیار قرآن کریم ہی ہے, اور جب تک ہم اجرائے نبوت کے اوپر بات نہ کریں, مدعی نبوت کے اوپر بات کرنا بالکل فضول بات ہے. آپ سے دوبارہ التماس ہے کہ آپ میری ان شرائط کو یا تو قبول کریں یا پھر ان کے انکار کی کوئی معقول اور مدلل وجہ بتائیں کہ تمہاری ان باتوں میں یہ خرابیاں ہیں. پھر اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کر لیں گے. تو آپ نے نہ تو میرے پچھلے کسی ویڈیو کا جواب دیا, جو میں نے ریڈیو پروگرام کے جواب میں ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی ہیں ان کا بھی جواب نہیں دیا. آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان باتوں کا جواب دیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ جو میں نے باتیں کی ہیں وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں. غلط ہیں تو پھر میں اپنی غلطی تسلیم کر لوں گا, آپ
قرآن و سنت سے میری غلطی کو مجھ پر واضح کر دیں تو میں پھر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں. لیکن آپ صرف کیچڑ اچھالتے ہیں, آپ صرف دل آزاری کرتے ہیں, آپ اپنے خود ساختہ من گھڑت معیار سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں. آپ کا من پسند مشغلہ صرف یہی ہے, قرآن و سنت کی طرف آپ آنے کو تیار نہیں ہیں. لیکن میں ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں کہ آپ قرآن و سنت سے میری غلطی کو مجھ پر واضح کریں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے اگر آپ یہ ثابت کر دیں تو پھر میں احمدیت کو ترک کر کے آپ کے ہاتھ پر مبشر شاہ صاحب بیعت کر کے سنی بریلوی مسلمان بننے کے لیے تیار ہوں. تو اللہ کرے کہ وہ دن آئے اور آپ قرآن و سنت سے دلائل دیں اور پھر دیکھیں کہ قرآن کس کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ ہے کہ آپ کے ساتھ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.